عمران خان نے کل رات کو ایک سپیچ کی ہے، اپنے سپورٹر سے ویڈیو لنک پر انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور ان کی یہ سپیچ ان کی پچھلی سپیچز کی نسبت بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت ڈائریکٹ اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے، بڑی الگ سپیچ ہے یہ۔ پچھلے چند دنوں میں جو انہوں نے تقریریں وہ کر رہے تھے اور جو بات کر رہے تھے اس سے بڑی مختلف انہوں نے بات کی ہے، اس میں وہ کافی ڈائریکٹ اور کافی بلنٹ نظر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ جس طرح فوج نے مجھے کمانڈو ایکشن کر کے گرفتار کیا، اس پر ری ایکشن اگر فوجی نشان والی عمارتوں کے سامنے نہ آتا تو اور کہاں آتا۔ انہوں نے اپنے سپورٹرز کو اور پارٹی ورکرز کو تیار رہنے کے لیے بھی کہا ہے، اور مشکل وقت ہے، حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، جیلوں میں جانے سے نہ ڈریں، یہ بھی کہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہیڈ آف سیکیورٹی کرنل عاصم کے اغوا کیے جانے کا بھی بتایا ہے۔ اپنی سپیچ کے دوران انہوں نے کہا کہ جو میری سیکیورٹی کے ہیڈ کرنل عاصم ہیں ان کو بھی اغوا کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا، اور پتہ نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں اس وقت۔ پھر انہوں نے ان کی خواتین، پی ٹی آئی کی جو خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے ان کو کس طریقے سے پکڑا گیا، ان کے اوپر کتنا تشدد ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سب کے سامنے ہیں، یعنی ایسی ویڈیوز تو سب کے سامنے موجود ہیں کہ جب ان کو لے جایا جا رہا ہے تو کیسے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں اور گالیاں دی جا رہی ہیں، جیسی زبان استعمال کی جا رہی ہے، تو یہ تو سب کے سامنے ہے۔ اگر جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو یہ تو سب کے سامنے ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کو اٹھاتے ہوئے اور لے جاتے ہوئے کیسا سلوک کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کی، ان کا کہنا تھا کہ یہ کنگز پارٹی بن رہی ہے، کنگز پارٹی بننے کے لیے لابنگ کی جا رہی ہے، اور اس کنگز پارٹی میں جو ہے یہ اب چھوڑ کے جانے والے جو ہماری پارٹی کے ہیں ان کو بھی ملایا جائے گا اور ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ دباؤ ڈالا گیا ہے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو سکویز کیا جا رہا ہے، اور یہ دباؤ کے تحت ان کی پارٹی کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے کافی لوگوں کے ٹیلی فون آئے جو کہ انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کریں، ہمارے جو پراپرٹی ہے اس کے اوپر انہوں نے بلڈوزر چڑھا دیا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر گھس گئے ہیں اور ہمیں بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ پھر ایک نے فون کر کے کیا کہ دیکھیں میرا تو بزنس تباہ ہو رہا ہے، وہ تو تباہ کر دیں گے میرا بزنس، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے ان کو کوئی زیادہ وہ نہیں کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ اس میں کریں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن جو چھوڑ کے جا رہے ہیں جب وہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں تو ان کا علاقہ ان کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، اگر تم نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، یہ عمران خان کہہ رہے تھے۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جو حکومت وہ والی مضبوط ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے، جس کی سپورٹ میں عوام ہوں، لوگ ہوں، پبلک ہو۔ اگر گورنمنٹ کی سپورٹ میں، گورنمنٹ کی بیک پر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو وہ حکومت اسٹرانگ نہیں ہوتی، مضبوط نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں نا، اس کے آپ کئی ایک اس کے اوپر باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ اس میں سے سوال بھی نکل رہے ہیں، اور وہ ایک تو سوال یہ کہ جیسے اس سے پہلے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا، یہ جو حملے ہوئے، اور اس میں کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر میرے سپورٹرز شامل نہیں ہیں بلکہ کچھ اور لوگ، ایسے عناصر، ایسے شرپسند عناصر، ایلیمنٹس ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے، اندر گھس کے جان بوجھ کے ان کو ملائن کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے اور یہ سارا ڈرامہ رچانے کے لیے۔ لیکن اب وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیونکہ ان کو رینجرز کے تھرو، رینجرز نے گرفتار کیا اور پوری دنیا نے یہ سین دیکھا تو ان کے جو سپورٹرز تھے وہ غصے میں نکل آئے، اور اگر پولیس گرفتار کرتی تو شاید وہ پولیس اسٹیشنز پر حملہ کرتے، یعنی یہ الفاظ میں نے استعمال کیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پولیس اسٹیشنز پر حملہ کرتے، انہوں نے کہا کہ رینجرز نے گرفتار کیا تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسی ہی عمارتوں کے سامنے جانا تھا کہ جو فوج سے متعلقہ عمارتیں تھیں، تو اس سے وہ پھر لگتا ہے کہ وہ انڈورس بھی کر رہے ہیں۔ کیا یہ انڈورسمنٹ ہے کہ ہاں ان کے سپورٹرز نے یہ حملے کیے ہیں اور وہ گئے ہیں فوجی عمارتوں کی طرف کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ رینجرز نے گرفتار کیا ہے؟ تو اس میں جو ایک رینجرز کا ایلیمنٹ ہے وہ آ جاتا ہے اس میں۔ ایک تو یہ بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ آپ کے سپورٹرز وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے اور جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، لیکن پھر وہ آگے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کرنے والے سب کے سب میرے سپورٹرز تھے، اس میں اور بھی لوگ آ گئے تھے جنہوں نے بہت شدید یعنی اس کو جو ہے انٹینس کیا۔ لیکن اس میں پھر بھی یہ بات تو نکلتی ہے کہ ابھی تک اگر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ
اس کو کنڈیم کر رہے تھے، اچانک سے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے بیان کیا جانا چاہیے، ان کا تھوڑا سا نیریٹو جو ہے وہ چینج نظر آ رہا ہے، ڈائریکٹ ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو یہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسکویز کیا جا رہا ہے میری پارٹی کو، باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف سے میری پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا یا ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو میرا جو سوال تھا وہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پہلے اس کو کنڈیم کیا، لیکن اب یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ کے سپورٹرز وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے آگے واگے لگائیں، یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات جو انہوں نے کہی، جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس گورنمنٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، بلکہ جس کے پیچھے پبلک ہو وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اب اس میں سوال پتہ کیا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، کیونکہ سیم پیج کیا تھا جب بار بار عمران خان کی طرف سے یہ والے سٹیٹمنٹس آتی تھی کہ ہم سیم پیج پر ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کئی دفعہ کیا لڑائی جھگڑا، جب انہوں نے کہا نہیں ہم سیم پیج پہ ہیں۔ پھر ان کی تو بہت ہی گوڑیاں، مطلب بہت زیادہ دوستی بھی رہی جنرل باجوہ کے ساتھ۔ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو وہی تو وہ جنرل باجوہ ہی تھے نا اس وقت، تو ان کی تو بڑی اچھی چلتی رہی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ نہیں ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری بڑی اچھی چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو ان کی حکومت کے پیچھے بھی، ان کی بیک پر بھی تھی، اور یہ تو بے شمار ایسی باتیں ہو چکی ہیں جس میں ان کی طرف سے بھی اور کئی ایک لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ نیریٹو سامنے آتا رہا ہے کہ کیونکہ ان کے تعلقات خراب ہو۔ فواد چودھری صاحب نے ایک جگہ بیٹھ کر ہی کہا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اس وجہ سے حکومت ختم ہوئی ہے کیونکہ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، تو انہوں نے کہا اور کیا ہونا تھا۔ میں نے تو عمران خان کو اتنی دفعہ کہا تھا کہ یہ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کر لیں، جنرل باجوہ کے ساتھ کرنے کی کوشش ہوتی رہی تھی، لیکن پھر وہ ایک پوائنٹ وہ آیا کہ ٹھیک نہیں رہے۔ تو بات یہ کہ یہ عمران خان بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی گورنمنٹ یا کون سی حکومت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے، جس کی بیک پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو یا اس کو وہ والے سپورٹ حاصل نہ ہو۔ انہیں باقاعدہ ڈائریکٹ الزام لگائے ہیں، ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوشنز بینگ سسٹمیٹیکلی ڈسٹرائڈ ٹو بریک پی ٹی آئی۔ کون کر رہا ہے یہ بھی انہوں نے کھل کے بولا ہے، اور یہ سب کا اب جو ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ وہ جو ایک تنقید کی جا رہی ہے اور اس پہ ہنسی مذاق بھی بنایا جا رہا ہے، میمز بھی بن رہی ہیں کہ دیکھیں کیسے یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر وہ پرچہ پڑھتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ چلے سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے نا، اس کے اوپر بحثیں کی جا رہی ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن عمران خان کا اس وقت اس طرح کہنا اور اپنے کچھ پہلے کہے ہوئے چیزوں کو یا تو یہ کہ اس میں تھوڑا سا چینج لے کر آنا نیریٹو میں، یا اس کو آگے بڑھانا اور مزید اس کو انٹینس کر کے بات کرنا اور کہنا، اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ یا تو عمران خان کو اس وقت تھوڑی سی طاقت ملی ہے، یا پھر عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ان کے اوپر کیونکہ جے آئی ٹی میں ان کو بلایا گیا، اب وہ جو ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں، ان کو اس میں جانا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی پارٹی ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ شہریار آفریدی کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، گولی بھی مار دو گے تو تب بھی نہیں، اب شہریار آفریدی کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو ریلیز کیا گیا، اب وہ دوبارہ نکلیں تو ان کو دوسری دفعہ گرفتار کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ 8-10 دفعہ تو کم از کم گرفتار ہوں گے اگر وہ یہ بات نہ مانیں کہ ان کو پریس کانفرنس کرنی ہے اور کرنا ہے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ 4-5 لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ادھر جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، ایک اور خبر یہ ہے کہ جو پرویز الہی اور شجاعت حسین ہیں، انہوں نے عمران خان سے دوبارہ رابطہ کیا ہے کہ نہیں ہم دوبارہ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی پارٹی۔ تو عمران خان کو اس وجہ سے یہ طاقت ملی ہے کہ وہ لوگ کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اس پریشر کی بنا پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن ویسے کوئی ایسا اگر راہ نکلتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ راہ نکلتی ہے یا آگے حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن اگر حالات یہی رہتے ہیں تو پھر عمران خان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایک طرف اس میں ایک آخری پوائنٹ اب میں رکھوں گی جو مجھے بہت سارے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن جو میرے سامنے 3-4 پوائنٹس آئے اس میں یہ بھی ہے کہ ایک طرف خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف پھر آپ نے اب جو تقریر کی ہے اس میں آپ کافی کھل کے بات کر رہے ہیں اور ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہی جو پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ کا ایک نیریٹو ہے آپ اس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اس بنا پر کہ اب آپ نے یہ سوچا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کیونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان کو ایسا نظر آ گیا ہے کہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، اور جو بار بار بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے جو سٹینس ہے اس کے اوپر، وہ بھی اس کے اوپر بار بار، تو اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہیں، جو وہ چاہ رہے ہیں ان کا وہ جو ایک سٹینس یا نیریٹو ہے یا جو اسٹریٹجی تھی کہ ڈائلاگ کے لیے ٹیبل پر آئیں، تو وہ نہیں ہو رہا۔
تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے اب ان کا یہ اسٹریٹجی ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر میں کھل کے بات کروں گا. یہ اسپیچ مجھے بڑی اس کی جو ہے وہ مختلف لگی، تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی اس کے کچھ پوائنٹس. کیونکہ دیکھیں جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے پر ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، تاکہ یہ مطلب ریکارڈ رہے کہ بھئی یہ بھی ہوا اور اس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے ایک وہ جو حامد میر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، ویسے تو دیکھیں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جو اوپن سوسائٹیز سے مراد یہ کہ جو ذہن اور رکھنے والے لوگ جس سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اس قوم میں، وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے بات کی ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں اور ڈیبیٹس تو ہوتی رہتی، چلتی رہتی ہیں دنیا میں پوری. تو وہ کیونکہ آدھی میں نے جب اپنے پروگرام میں اس کو تو کیونکہ وہ کمپلیٹ ویڈیو میرے پریویس پروگرام میں نہیں اپلوڈ ہو سکی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات آدھی رہ گئی ہے، تو اس کے اندر تو میں آپ کے لیے وہ والی جو انہوں نے بات کی ہے نا، وہ پوری بات آپ کے لیے اپلوڈ کر دیتی ہوں، اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں. کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دراصل ہمارے کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی جو اپنی ایک جمہوریت کے خلاف سازشیں اور ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے اور ان کی جو منصوبہ بندیاں تھیں، یہ اس کا ایک حتمی نتیجہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں سامنے آیا. لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف ایک سیاسی مکتبہ فکر پہ ڈالے جا رہے ہیں، اور انہی کے لوگ جو ہیں وہ روز ٹی وی پہ آگے اعلان کر رہے ہیں جی کہ ہم سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، اور جن کو سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف سے ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا. حامد بھائی صاحب، تو یہ ہے سارے مسئلے کی وجہ کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جو کہ کبھی نہیں رہی، تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا نہیں کر سکتے. لیکن امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایک فکرے پہ جس بھرپور انداز میں تالیاں بجائی گئی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو. 2023 پاکستان میں نئے انتخابات کا سال ہے. اس سال پاکستان میں ہر صورت میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پاکستان میں اچھا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سال ہر صورت میں الیکشن کروائیں، خواہ کوئی بھی جیتے. کچھ نہ کچھ اچھا اسی وقت ہوگا جب پاکستان کے آئین کے تقاضے پورے کیے جائیں گے.